أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 24 سے 29۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ام اتخذوا من دونہ آلہۃ قل ہاتوا برہانکم ھذا ذکر من معی وذکر من قبلی بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون۔ وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون۔ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون۔ ومن يقل منهم إني إله من دوني فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کو شرک سے بچانے کے لیے، جو کہ ظلم عظیم اور گناہ کبیرہ ہے، اس کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ، اس کائنات کی سب سے بڑی برائی اور سب سے بڑا عیب اگر کسی انسان میں پایا جاتا ہے تو وہ شرک ہے، شرک۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورۃ الانعام میں کئی ایک پیغمبروں کا نام لیا، باقاعدہ ایک ایک پیغمبر کا نام لیا، اور نام لینے کے بعد کہا کہ اگر بالفرض ان پیغمبروں میں سے بھی کوئی شرک کرتا تو میں ان کے نامہ اعمال پر بھی کراس لگا کے ان کے تمام اعمال کو ضائع کر دیا۔ حالانکہ انبیاء کرام سے شرک کا سرزد ہونا یہ ناممکن ہے، لیکن اللہ پاک نے سمجھانے کے لیے بتایا تاکہ لوگوں کے کان کھڑے ہو جائیں کہ بھائی یہ شرک اتنا بڑا اور اتنا قبیح گناہ ہے اللہ کی نظر میں، کہ کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشائیاں کرنے والا، حاجت روائیاں کرنے والا صرف ایک اللہ ہے، اس کے ساتھ اس کا کوئی شریک نہیں۔ خالق ارض و سما نے آیات زیر تفسیر میں بھی اپنے بندوں کو
عقلی دلائل دے دے کر یہ بات سمجھائی ہے کہ جنہیں تم اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو، جنہیں تم اللہ کا شریک قرار دیتے ہو، وہ اللہ کے شریک، اللہ کے بیٹے، اللہ کی بیٹیاں، اللہ کی اولاد ہرگز نہیں ہے۔ اور پھر عقلی طور پہ سمجھایا کہ اولاد میں اور مخلوق میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے جو بندے ہیں، چاہے وہ فرشتے ہیں، چاہے وہ جن ہیں، چاہے وہ اولیاء اللہ ہیں، انسان ہیں، پیغمبر ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نوکر ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں۔ ان کی کیا مجال ہے کہ اللہ کے سامنے یہ کسک جائیں، یہ اللہ کے سامنے کسی شخص کی ناحق سفارش کرنے کی جرات بھی نہیں رکھتے۔ یہ سارے دلائل آیات زیر تفسیر میں موجود ہیں۔ تو اولاد تو والدین کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اولاد کہاں والدین کی فرما بردار ہوتی ہے؟ کسی قسمت والے کی فرما بردار ہوگی، اور کسی کی فرما بردار ہو بھی تو 100% فرما بردار نہیں ہوتی، کسی نہ کسی جگہ وہ اپنی من مانی کر کے چھوڑتی۔ اور کئی اولادیں تو اپنے والدین کو تگنی کا ناچ نچا دیتی۔ اللہ اکبر! تو تم انہیں اللہ کی اولاد قرار دیتے ہو۔ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے، اور یہودی جنوں کو نعوذ باللہ اللہ کا سسرال قرار دیتے تھے، اور فرشتوں کو اللہ کی اولاد قرار دیتے تھے۔ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے۔ اور بدقسمتی سے مسلمانوں نے بیٹا تو قرار نہ دیا، لیکن کان ادھر سے پکڑنے کے بجائے ادھر سے پکڑ لیا۔ بیٹا بھی جسم سے جدا ہوا ہوتا ہے، تو انہوں نے بیٹا تو نہ کہا، بیٹے سے بھی آگے بڑھ کے یہ کہہ دیا کہ ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے نور کا ایک ٹکڑا ہے۔ ہاں، آپ نور ہدایت تو ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن نور من نور اللہ، یہ تردید ہے لم یلد ولم یولد کی، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ مسلمانوں نے بھی لم یلد ولم یولد پر کراس لگا دیا، نور من نور اللہ کہہ کر۔ اللہ رب العزت نے آیات زیر تفسیر میں ایسے عقائد رکھنے والے لوگوں کے عقیدے کی پھٹیاں کھیڑ دی، دھجیاں بکھیر کے رکھ دی ہیں اس عقیدے کی، اور دلائل دیے ہیں عقلی، لاجیکل ریزننگ، کہ خود غور و فکر کر لو کہ ایک نوکر میں، ایک ملازم میں، خادم میں اور اولاد میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ تم ان کو اللہ کی اولاد قرار دے رہے ہو، جبکہ یہ تو اللہ کے غلام ہیں، یہ تو سر نہیں اٹھا سکتے، یہ تو نظر نہیں ملا سکتے، یہ تو زبان نہیں ہلا سکتے اللہ کی مرضی کے بغیر۔ اور پھر اللہ پاک نے ایک بہت بڑی بات بیان فرمائی کہ ہم نے اس توحید کو سمجھانے کے لیے اور شرک کی قباحت کو بتانے کے لیے 1 2 4 10 20 100 50 نہیں، ہم نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں نا آج تک، اے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں اول و آخر، سب کو ہم نے ایک ہی پیغام دے کر انسانوں کی طرف بھیجا تھا، اور وہ پیغام یہ تھا
کہ لوگوں کو سمجھا دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ، کوئی معبود برحق نہیں ہے، لہذا اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ یہ منشور تمام نبیوں کو دے کر بھیجا تھا۔ یارو کتنا بدبخت انسان ہوگا وہ جو سارے پیغمبروں کی مخالفت میں کھڑا ہو کر شرک پر ڈٹ جاتا۔ کیا وہ ایک پیغمبر کی تعلیمات کا انکار کرتا ہے یا سارے نبیوں کی تعلیمات کا؟ وہ سارے نبیوں رسولوں کی دعوت کو ٹھکرا رہا ہے، رب کی دعوت کو ٹھکرا رہا ہے، اور وہ بوجھ رہا ہے یا تو اپنے خواہشات نفس کو، یا پھر وہ اپنے آباء و اجداد کی تقلید کر رہا ہے، یا پھر وہ جاہل ہے، وہ قرآن نہیں پڑھتا، اس کو شعور ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کس طرح سے تمام شرک کرنے والے گروہوں کی نفی فرمائی، اور کس طرح سے عقلی دلائل پیش کیے، اور پھر عقلی دلائل پیش کر کے ان سے بھی ان کے شرک پر دلائل مانگے کہ تم اپنے شرک پر دلائل پیش کرو۔ آیت نمبر 24، ام اتخذوا، یہ اصل میں تھا ام، تو ام کے میم پر جزم تھی آگے ملانے کے لیے، ام تھا اور آگے تھا اتخذوا۔ اگر الگ الگ پڑھیں گے ترجمہ کرتے وقت لفظی ترجمہ تو پھر ہم ایسے پڑھیں گے، ام اتخذوا، انہوں نے بنا لیے ہیں، اور ملا کے پڑھیں گے ام اتخذوا، کیا انہوں نے بنا لیے ہیں۔ یہ ام کا لفظ بتا رہا ہے کہ سلسلہ کلام پیچھے سے جاری ہے، پیچھے بھی اللہ پاک نے شرک کی مذمت بیان فرمائی ہے، بلکہ یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے نا، کتاب پہلا ام اتخذوا، اس سے ملتا جلتا ایک لفظ کے فرق کے ساتھ جملہ پیچھے بھی گزر چکا، آیت نمبر 21 میں غالباً، وہاں تھا ام اتخذوا آلہۃ من الارض، کیا انہوں نے زمین سے کوئی معبود بنا لیے ہیں، اور یہاں من دونہ کا لفظ اس کے اندر زائد ہے جو پہلے پچھلی آیت میں نہیں تھا، تو شرک کی قباحت کو اور اس کی گندگی کو بیان کرنے کے لیے بات کو دوبارہ رپیٹ کیا گیا، دوبارہ حیرت کا انداز اختیار کیا گیا ہے، دوبارہ حیرت کا اظہار کرتے ہوئے سوال کیا گیا، ام اتخذوا، یا انہوں نے بنا لیے ہیں من دونہ، اس کے سوا، آلہتن، کوئی معبود، آلہہ الہ کی جمع ہے، یا انہوں نے اس کے سوا کوئی معبود بنا لیے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے اللہ کے علاوہ اور معبود کھڑے کرنے والوں کو کہہ دیجئے، ہاتو، لاؤ، ایک کو کہنا ہو تو کہتے ہیں ہاتی، تازرتی، ہاتی، لا سے مراد کہیں کمرے سے تو نہیں نکال کے لانے، لا کا مطلب پیش کر، اور اس کی جمع ہاتو، لاؤ، پیش کرو، برہانکم، اپنی دلیل لاؤ، دلیل۔ اور یہ جو وہم و گمان کے پیچھے تم چل رہے ہو، یا تم اپنی خواہشات نفس کے پیچھے یا اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چل رہے ہو، یہ تو کوئی دلیل نہیں، یہ دلیل نہیں ہے، یہ تو جہالت ہے۔ ہاتو برہانکم، لاؤ اپنی دلیل۔ اور مشرکوں کے پاس شرک کی دلیل ہے ہی کون؟ سورۃ الکہف میں اللہ پاک نے کہا کہ ہم نے تو شرک کی کوئی دلیل نازل کی ہی نہیں، ھذا ذکر، یہ نصیحت ہے، من معی، جو میرے ساتھ ہیں، و ذکر، اور نصیحت ہے من قبلی، جو
مجھ سے پہلے تھے۔ کیا مطلب ہے؟ ذکر سے مراد یہاں قرآن ہے اور پہلی کتابیں، ان سب کو بھی ذکر کہا گیا۔ تو یہ ذکر ہے معیہ جو میرے ساتھ ہیں، یعنی میری اور میرے ایمان والے توحید والے ساتھیوں کی توحید کی دلیل تو یہ قرآن ہے۔ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي، اور جو مجھ سے پہلے تھے ان کی بھی یہی دلیل ہے۔ یہ قرآن، اور قرآن کے اندر بھی پہلے ایمان والوں کے تذکرے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پہلی کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں دلائل، اور ان کتابوں میں سے کچھ باتیں اللہ پاک نے اس قرآن میں بھی نقل کر دی ہیں پہلے لوگوں کی۔ تو فرمایا کہ یہ نصیحت، یہ قرآن میری، میرے ساتھیوں کی اور مجھ سے پہلے گزرنے والے انبیاء، اولیاء اللہ، اللہ والوں کی، توحید والوں کی یہ دلیل ہے، یہ قرآن، یہ وحی۔ بل اکثرہم، یعنی ہماری دلیل تو یہ ہے، تم بھی دلیل پیش کرو۔ اور آگے پھر خود ہی تبصرہ فرما دیا، بلکہ دلیل انہوں نے کیا خاک پیش کرنی ہے، دلیل ہوگی تو پیش کریں گے نا، یہ ہمارے بڑے کرتے تھے، یہ کوئی دلیل تھوڑی ہے۔ بلکہ اکثرہم، ان کے اکثر، لا یعلمون، یہ نہیں کہا کہ وہ سب، بلکہ ان کے اکثر، لا یعلمون۔ قرآن مجید بھی کتنی عدل و انصاف والی کتاب ہے کہ کسی گمراہ، کسی جاہل گروہ کا بھی تذکرہ کیا، کسی مسلمانوں کے دشمن کا بھی تذکرہ کیا، تو وہاں بھی عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ اگر کچھ لوگ ان میں اچھے ہیں تو ان کی اچھائی بھی بیان کر، اگر سارے برے نہیں ہیں اس کی بھی وضاحت فرما دی کہ سارے نہیں، اکثر۔ بل اکثرہم، بلکہ ان کے اکثر، لا یعلمون الحق، حق کو نہیں جانتے، ان کو حق کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ جاہل ہیں۔ اب حق کا پتہ تو چلے اگر انسان آنکھوں کو کھولے، کانوں کی کھڑکیاں کھولے اور کوئی بات سننا چاہتا ہو، سمجھنا چاہتا ہو، تو ظاہر ہے کہ انسان جس چیز سے لا علم ہے نا، عربی میں کہتے ہیں کہ انسان اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں جس کو وہ نہیں جانتا۔ جس چیز کو پتہ نہیں ہے انسان اس کا مخالف ہوتا ہے، تو جب پتہ چل جاتا ہے پھر کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے اکثر جاہل ہیں، لا یعلمون الحق، یہ حق کو جانتے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جب جانتے نہیں ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ فہم، پس وہ، معرضون، منہ پھیرنے والے ہیں۔ تو جب انسان کو پتہ ہی نہ ہو تو وہ منہ ہی پھیرے گا، نفرت ہی کرے گا۔ کتنے لوگ ہیں جو حق والوں سے نفرت کرتے رہتے ہیں، منہ پھیرتے رہتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا بیچاروں، وہ حق کسی اور کو سمجھ رہے ہوتے اور انہوں نے علم حاصل نہیں کیا ہوتا، تو وہ اپنی جہالت و نادانی، لا علمی کی وجہ سے حق اور اہل حق سے دشمنی دل میں جمائے رکھتے ہیں اور ان سے اعراض کیے رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح حق کا بھی یہی معاملہ ہے۔ اللہ اکبر۔ فہم معرضون، پس وہ منہ پھیرنے والے ہیں، کیونکہ غور نہیں نہ کرتے۔ تو جب آدمی غور نہ کرے، ہر وقت منہ پھیر لے دوسری طرف، جب کہا جائے کہ بھئی بات تو سنو، دلیل تو سنو، تو آدمی منہ پھیر لے، تو پھر اس نے جاہل ہی رہنا، اور جو جاہل ہے پھر اس نے شرک پر ہی ڈٹے رہنا۔ سورہ یوسف میں بھی اللہ پاک نے اس سے ملتی جلتی بات بیان فرمائی ہے نا، فرمایا اللہ پاک نے وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں، یمرون علیہا، جن نشانیوں کے پاس سے یہ گزر جاتے ہیں۔ عقلی دلیلیں جو ہیں، ایک تو نقلی دلیلیں ہیں نا جو نقل ہو کے آئی ہیں،
اور ایک ہوتی ہیں عقلی دلیلیں، لاجیکلی، سورج، چاند، ستارے، ہوائیں، بادل، پھول، اناج، سلسلے سارے، یہ آفاق میں پھیلی ہوئی، زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی نشانیاں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اور آسمان اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن کے پاس سے یہ گزر جاتے ہیں، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ ان سے بے دھیان ہوتے ہیں، دھیان ہی کوئی نہیں ہوتا، توجہ ہی کوئی نہیں۔ آپ دیکھ لیں کتنے کتنے سائنسدان ہیں جنہوں نے کائنات کی اتنی اتنی بڑی چیزوں پہ ریسرچ کی، خلا کو مسخر کرنے کی کوششیں، کتنے ہی ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے انسان کے اندر جو نظام ہے، سسٹم ہے، ان سب کو چیر پھاڑ کے دیکھا، سمجھا، پڑھا، لیکن وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ ان دلائل سے بے دھیان، منہ موڑنے والے، یعنی توجہ ہی کوئی نہیں، اس ذہن سے کبھی ان دلائل کو دیکھا پرکھا ہی نہیں کہ ان دلائل سے رب کو پہچان لیں، ان دلائل سے رب کے اکیلے ایک ہونے کو پہچان لیں، اس کی توحید کو پہچان لیں۔ اللہ اکبر۔ وما ارسلنا، اور نہیں ہم نے بھیجا، من قبلک، آپ سے پہلے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من قبلک، آپ سے پہلے، من رسول، کوئی رسول۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا تو پتہ ہی تھا نا کہ مجھے اللہ نے توحید دے کر بھیجا ہے، تو آپ کو بتایا کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا کہ جسے ہم نے یہ توحید کا سبق، پہلا سبق بنا کر نہ دیا ہو کہ یہ پہلا سبق ہے جو تو نے جا کر عوام کو پڑھانا ہے۔ وما ارسلنا من قبلک، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول آپ سے پہلے، وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے، من رسول، من قبلک، آپ سے پہلے، من رسول، اگر الگ الگ لفظی ترجمہ کریں گے تو من سے رسول، رسول الگ الگ پڑھیں گے، لیکن جب ملائیں گے پھر تجوید کا قاعدہ قانون مد نظر رکھیں گے۔ من رسول، یہ نون ساکن کے بعد جب را آتی ہے تو نون ساکن جو ہے وہ نہیں پڑھا جاتا، تو اس نون ساکن کی بجائے پچھلی حرکت جو ہے من کی یا جو بھی حرف ہوگا وہ آگے ڈائریکٹ اگلے لفظ کے حرف سے مل جاتی ہے، اس لیے رسول کی را پر شد ہے۔ مر رسول، کوئی رسول، رسول نکرہ ہے لہذا ترجمہ کریں گے کوئی رسول، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا، الا مگر نوحی، ہم وحی کرتے تھے، الیہ، الہ جمع ہو مل کے بنا الیہ، اس کی طرف، انہو، کہ حقیقت یہی ہے، انا، بے شک، اور یہ جو ہو ہے نا اسے ضمیر شان کہتے ہیں، یہ کسی پیچھے کسی کی طرف لوٹ نہیں رہی، انہو، کہ بے شک بات یوں ہے، بے شک حقیقت یہ ہے، واقعہ یہ ہے، لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، الا مگر انا، میں ہی، فاعبدونی، پس عبادت کرو میری۔ یہ اللہ پاک کہتے ہیں میں نے پیغام دیا تھا ہر نبی کو، تو فاعبدونی کہ نون کے بعد چھوٹی یا تھی جو حذف ہو چکی ہے اور اس کی علامت ہے نون کے نیچے زیر، تو ہم پڑھتے وقت یا نہیں پڑھیں گے تلاوت میں، لیکن ترجمہ کرتے وقت ہم میری عبادت کرو، میری کا ترجمہ کریں گے، اور وہ کریں گے نون کے نیچے زیر کی وجہ سے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، اتخذ الرحمن، بنا رکھی ہے رحمان نے، ولدن، کوئی اولاد، نکرہ ہے ترجمہ کریں گے کوئی اولاد۔ اللہ پاک نے جواب دیا، سبحانہ،
پاک ہے وہ سبحانہ، وہ پاک ہے، اولاد سے وہ پاک ہے۔ اولاد ایک عیب ہے، پوچھیں جن کی اولاد نہیں ہے، پوچھیں ان سے کہ وہ اولاد کو کتنا بڑا عیب سمجھتے ہیں، اولاد کا نہ ہونا نقص سمجھتے ہیں اپنے اندر۔ اور اولاد انسان کی ضرورت ہے، بڑھاپے کا سہارا ہے، اور پھر وراثت کا رکھوالا ہے، کاروبار کو سنبھالنے والا ہے، آگے چلانے والا ہے۔ اللہ اکبر، بڑھاپے کا سہارا ہے، اور اللہ پاک کو ضرورت ہے بڑھاپے کے سہارے کی، تھکاوٹ میں دبانے کی۔ اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے کہ کوئی اس کا وارث بن جائے بعد میں، وہ تو ہمیشہ ہے۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، بلکہ عباد، بندے ہیں کہ جنہیں اللہ کی اولاد قرار دے رہے ہیں نا، چاہے وہ فرشتے ہیں، چاہے وہ جن ہیں، چاہے وہ انسان ہیں، ولی ہیں، رسول ہیں، جن کو بھی مختلف لوگ اللہ کی اولاد قرار دیتے رہے ہیں، سب کا ذکر فرما دیا۔ بل عباد، بلکہ وہ تو بندے ہیں، مکرمون، جنہیں عزت دی گئی ہے۔ تم اللہ پاک کے ان کو عزت دینے سے دھوکہ کھا گئے ہو، کتنے احمق اور بے وقوف ہو۔ اللہ نے انہیں معزز کر دیا نبوت اور رسالت کا تاج پہنا کر، اللہ نے انہیں معزز کر دیا تقوی پرہیزگاری دے کر، اپنا ولی بنا لیا، دوست بنا لیا، اور تم دھوکہ کھا بیٹھے کہ یہ بڑے نیک ہیں، بڑے اونچے ہیں، بڑے معزز ہیں، لہذا یہاں سے دھوکہ کھا بیٹھے۔ بل عباد مکرمون، بلکہ وہ بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے۔ یہاں فرق بتا دیا کہ وہ اولاد نہیں بلکہ بندے ہیں، بندے، بندگی کرنے والے، غلامی کرنے والے، نوکری کرنے والے، بات ماننے والے۔ اور یہاں موازنہ اولاد کے ساتھ کرتے جائیں۔ اولاد غلام نہیں ہوتی، غلام جس طرح آپ کی فرما برداری کر سکتا ہے یا کروا سکتے ہیں آپ اس سے نوکری چاکری، وہ اولاد نہیں کرتی۔ اولاد تو اپنا استحقاق سمجھتی ہے، بھائی ہمارا حق ہے، ابا جی تے خرچہ رکھو تو ساڑھے تے سان کر دے، پھر ساڑھی پرورش کر رہے ہو، سارے کر دیں، تھوڑا فرض۔ غلام نوکر تو نہیں ہے کہتا۔ اللہ اکبر۔ لا یسبقون، نہیں وہ پہل کرتے، سبقت لے جاتے، اس سے اللہ پاک سے، بالقولی، بات کرنے میں۔ کیا مجال ہے ان غلاموں کی، ان اولیاء اللہ کی، ان انبیاء و رسل کی، ان فرشتوں کی، جن کو بھی تم اللہ کے بیٹے یا اللہ کے شریک قرار دیتے ہو، ان کی کیا مجال ہے کہ وہ اللہ سے بات کرنے میں پہل لے جائیں، پہل کر جائیں، سبقت لے جائیں۔ اور اولاد سبقت لے جاتی ہے کہ نہیں بات کرنے؟ ابا جی علی بولے نہیں ہوتے تھے، اولاد پہلا بول پہ، تو پھر یہ اولاد نہیں ہے، عقلی دلیل، عقلی۔ وہم، اور وہ جو اللہ کے بندے ہیں، بی امری ہی، اس کے حکم کے ساتھ یا اس کے حکم پر، یعملون، عمل کرتے ہیں، وہ اس کے حکم کے ساتھ ہی عمل کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کا آرڈر، حکم آتا ہے تو پھر وہ کام کرتے ہیں، آرڈر کے بغیر اپنی مرضی سے وہ کوئی کام بھی نہیں کرتے۔ کیا اولاد بھی ہر کام والدین سے پوچھ کر ہی کرتی ہے؟ نہیں، عقلی دلیل۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم، جو ان کے سامنے ہے، جو ان کے ہاتھوں کے درمیان ہے، مراد ہے جو سامنے ہے۔ وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے، کن کے؟ بندوں کے۔ عباد، عباد، عباد ان کی بات ہو رہی۔ وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے، اللہ پاک ان اپنے بندوں
ان اپنے معزز بندوں غلاموں کہ جو سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے سب کو جانتا ہے۔ ولا یشفعون، اور وہ سفارش نہیں کرتے، یہ بندے یا غلام سفارش نہیں کرتے، الا مگر لی کے لیے، من جو ارتضی جسے وہ پسند کرے، الا لمن ارتضی مگر اسی کے لیے جسے وہ پسند کرے۔ یہ کیسے غلام ہیں، یہ کیسے اللہ کے بندے ہیں، یہ کیسے فرما بردار ہیں کہ اللہ پاک جس کو پسند نہیں نہ کرتا، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے لیے سفارش کر دیں اللہ کی۔ ان کو پتہ ہے کہ اللہ پاک ناراض ہوں گے، کسی مشرک کی، کسی کافر کی ہم نے سفارش کر دی تو اللہ ناراض ہو جائیں گے، تو یہ اس لیے اللہ کی ناراضگی کا کوئی کام کرتے ہی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کس کی سفارش کو پسند کرتے ہیں؟ توحید والے، ایمان والے، اس کی سفارش کو اللہ پسند کریں گے۔ کافر کی، مشرک کی سفارش کو، گمراہ شخص کی سفارش کو، گناہگار کی سفارش تو ہوگی، گمراہ کی کوئی سفارش نہیں ہوگی، جو سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔ اللہم لا تجعلنا الا لمن ارتضی، مگر اسی کے لیے جسے وہ پسند کرے۔ یہ بھی ان کے اولاد نہ ہونے کی دلیل ہے۔ اولاد والدین سے کئی دفعہ ایسی سفارشیں کر دیتی ہے نا، ایسی سفارشیں کر لیتی ہے نا جو والدین کو پسند نہیں ہوتی۔ کیا اولاد بھی ایسے کرتی ہے کہ والدین کو کبھی کوئی ایسا کام نہ کہے، کوئی ایسی سفارش نہ کرے کہ جو والدین کو پسند نہ ہو؟ اولاد تو کئی ایسی سفارشیں کر دیتی ہے جو غلط ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بندے نہیں ہیں، پھر یہ اولاد نہیں ہے۔ پھر ایک ہی کام ہو سکتا نا، یا بندے ہوں یا غلام ہوں۔ اللہ اکبر۔ بندگی اور ولدیت یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، کہ بندہ، غلام، نوکر اور بیٹا بھی ایک ہی چیز ہوگی۔ وَهُمْ، اور وہ، من خشیتہ، اسی کے خوف سے، مشفقون، ڈرنے والے ہیں۔ اولادیں کہاں ڈرتی آج کل کی خصوصاً، لیکن یہ اللہ سے ڈرتے ہیں، لہذا یہ اولاد نہیں ہے۔ وَمَن يَقُلْ، اور جو کوئی کہے، وَمَن يَقُلْ، اور جو کوئی کہے، منہم، ان میں سے، انی، بے شک میں، الہ، معبود ہوں۔ ویسے تو ان سے یہ توقع نہیں ہے، یا اولیاء اللہ یا انبیاء و رسل، کہ یہ کہہ دیں، لیکن اللہ پاک نے سمجھانے کے لیے فرض کیا ہے۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ، اور جو کوئی کہے ان میں سے، انی الہ، بے شک میں معبود ہوں، من دونہ، اس کے سوا۔ ان میں سے اگر کوئی یہ کہہ دینا کہ میں اللہ کے سوا، اللہ کے بجائے میں ہی تمہارا الہ ہوں، میں ہی معبود ہوں، فَذَلِكَ، تو یہی ہے، نجزیہ، جسے ہم جزا دیں گے، جہنم، جہنم کی، تو یہی ہے جسے ہم جہنم کی جزا دیں گے، جسے ہم جہنم کا بدلہ دیں گے۔ کذالک، اسی طرح، نجزی الظالمین، اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ رب کی حقیر سی مخلوق جسے اللہ نے پیدا کیا، ناقص، فقیر، مجبور، بے بس مخلوق، اور وہ معبود ہونے کا دعویٰ کر، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں۔ اور اگر کوئی ان میں سے ایسا دعویٰ کر دے تو پھر ہم اسے جہنم کی سزا دیں گے۔
اور ایسے ظالموں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ پاک ہم سب کو زندہ رکھے توحید پہ، اور اللہ موت دے تو اسی توحید پر کلمہ طیبہ ہماری زبان پہ جاری ہو۔ اللہ پاک اسی حالت میں ہمیں موت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔